بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو برائے جماعت نہم. السلام علیکم گریڈ 9. امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آن لائن کلاسز سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ہمارا آج کا پہلا لیکچر جو ہے وہ حصہ نظم سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہم پوئٹری کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے کلاسز میں حصہ نظم ہی کو کمپلیٹ کیا. آج ہم حصہ نظم کی دوسری ٹائپ غزل کی طرف آ رہے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کلاس میں ڈیٹیل سے آج بھی اس سے ریلیٹڈ بات ہو چکی ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں. نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک موضوع یا کسی ایک عنوان کے تحت لکھے جائیں، جبکہ غزل کے اشعار میں موضوع الگ الگ ہوتا ہے. ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. نظم میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی. بناوٹ کے لحاظ سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، جبکہ غزل میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے. آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس میر تقی میر کی غزل ہے. میر تقی میر جسے خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میر کا کلام سراپا درد ہے. وہ ایک دل چلا عاشق ہے اور یہی اس کے جو ہے اس کی دل کی جلن اس کے اشعار کی صورت میں سامنے آتی ہے. ہمارے پاس اس کی پہلی غزل ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. میر مصور غم ہے، ان کے اشعار میں لذت اور تڑپ ہے. وہ شاید ہی اردو کے کسی اور شاعر کے حصے میں ہو. وہ اشعار میں تقریباً اپنا دل نکال کے رکھ دیتے ہیں. اس شعر میں وہ کہتے ہیں: آخر زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. ہاں، جب کبھی آنسو تھم جائیں تو پھر ان کی جگہ آنکھوں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے. یعنی میری ساری زندگی غموں میں گزری، ایک غم ختم ہوا نہیں، دوسرا غم سامنے آتا ہے. یہی خیال میر نے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا. یعنی میر کی ساری زندگی غم بندگی، غم جاوداں، غم دو جہاں کی عملی تصویر پیش کرتی ہے. شعر نمبر 2: ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی بے اعتنائی سے سخت دل برداشتہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ محبوب ملے گا، ان سے یہ بات کروں گا، ان سے وہ بات کروں گا، اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دوں گا. لیکن میر کہتے ہیں کہ محبوب کے نہ ملنے تک تو میرے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مگر جیسے ہی وہ میرے سامنے آتا ہے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہوں. مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کہنے کی تمنا رکھتا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں: جی میں کیا کیا اپنے اے ہمدم، پر سخن تا بل نہیں آتا. شعر نمبر 3: صبر تھا ایک مونس سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. مونس بولتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، ہجراں جدائی. یہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ عاشق کے لیے ہجر کا موسم کڑی آزمائشوں کا ہوتا ہے. وہ محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے، اسے محبوب کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا. اس مشکل صورتحال میں ایک صبر ہی ہے جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جس کے سہارے اس کے غم کو کچھ لمحے کے لیے قرار آ جاتا ہے، اور اسی صبر کے سہارے اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ اس کے غم کو غم ہستی تم میرے دل نہ بنا، زیست مشکل ہے اس سے اور بھی مشکل نہ بنا. مگر اس شعر میں میر کہتے ہیں: اس کا کیا کیا جائے کہ ہجر میں دکھ کا ساتھی صبر بھی نہیں آتا. صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اب میں محبوب کے فراق میں کیسے زندہ رہوں گا. اوکے گریڈ 9، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آپ نے اسے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.